اگر آپ ان 5 حالتوں میں خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو اس دنیا میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی خاموش نہ رہیں، بلکہ اپنے نبی کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزور بازو روکیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے تماشا نہ دیکھیں، بلکہ روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بیوقوفی سمجھا جائے گا۔ ان 5 حالتوں میں خاموش رہنے والا، نیوٹرل رہنے والا، خود کو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، کیونکہ مسلمان اپنی غیرت و عزت اور اپنے نبی کی ناموس کے لیے مر مٹ جاتے ہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منواتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا اور کم سنتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ خاموش رہنے کے 4 بڑے فائدے۔ شہروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جائیں، قدرت کی بنائی ہوئی اس دنیا کا نظارہ کریں اور اس میں گونجتی ہوئی خاموشی کو خود محسوس کریں، جو آپ کو کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرے گی۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی خاموش محنت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ نفسا نفسی کی اس دنیا میں اکیلے تنہا خاموش رہ کر خود کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے کام کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ خاموش رہنے والا انسان دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود خاموش رہ کر دوسروں کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے۔ وہ بولنے سے زیادہ سنتا ہے، وہ بتانے سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے وہ ذہین ہے۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کا رب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔
محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔